اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ امید ہے آپ سب انشاءاللہ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ہم ایک اور کتاب شروع کر رہے ہیں علم صرف میں۔ ہماری کتاب جو ہم شروع کرنے جا رہے ہیں اس کا نام صرف میر ہے، مقدمات کی مشہور و معروف کتاب ہے۔ مدارس میں علم نحو کے ساتھ یہ کتاب شروع کی جاتی ہے، اور اس کتاب میں باقاعدہ طور پر وارد ہونے سے پہلے چند ضروری چیزیں جو جاننا ہمارے لیے ضروری ہیں وہ ہم جان لیتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز جو ہمارے پاس ہے وہ ہے مصنف کا تعارف۔ کتاب کا نام میں لکھ دیتا ہوں، کا نام صرف میر ہے۔ مصنف کا نام میں مکمل نام لکھ دیتا ہوں، پھر اس کا مشہور نام بھی ہم لکھتے ہیں۔ اس کا پورا نام جو ہے علی بن محمد بن علی ہے۔ مشہور نام ان کا میر شریف جرجانی۔ ان کی ولادت ایران میں ہوئی ہے اور 740 ہجری میں ایران کے شہر جرجان میں پیدا ہوئے ہیں۔ ان کی وفات جناب شیراز میں ہوئی ہے اور 806 ہجری میں، جہاں تک میں نے نوٹ کیا ہے 806 ہجری میں شیراز میں وفات پا گئے۔ اس کے بعد جو ان کے بارے میں ہم جانیں گے ان کا مذہب ہے۔ شریف جرجانی مذہب کون سا رکھتے تھے؟ بعض نے ان کو حنفی مذہب لکھا ہے، حنفی مذہب پر تھے، لیکن بعض شیعہ علماء نے، جنہوں نے شیعہ علماء کے تاریخ کو بیان کیا ہے، انہوں نے شریف جرجانی کو شیعہ لکھا ہے، شیعہ قرار دیا ہے۔ کون سے علماء ہیں جنہوں نے شریف جرجانی کو شیعہ قرار دیا؟ ان میں 3 بڑے نام ہیں، اور یہ بڑے نام ہیں، کوئی عام نام نہیں ہے چھوٹے، بلکہ شیعہ علماء میں مشہور ان کا نام ہے۔ انہوں نے شریف جرجانی کو شیعہ قرار دیا ہے۔ پہلا نام ان میں سے نور اللہ شوستری صاحب کا ہے۔ شوستری، انہوں نے اپنی کتاب مجالس المومنین میں کیا کیا ہے؟ شریف جرجانی کو شیعہ قرار دیا ہے۔ دوسرا نام ہے علامہ بزرگ تہرانی صاحب کا۔ علامہ بزرگ تہرانی نے کتاب طبقات اعلام الشیعہ میں شریف جرجانی کو شیعہ قرار دیا ہے۔ تیسرا نام اعیان الشیعہ ہے، کتاب کا نام محسن امین۔ علامہ محسن امین نے کتاب اعیان الشیعہ میں بھی شریف جرجانی کو شیعہ قرار دیا ہے۔ بہرحال یہ آپ کی تحقیق پر ہے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں، شیعہ تھے یا حنفی تھے۔ بہرحال ہمارا یہاں پر ہدف کوئی ان کا شیعہ یا سنی ہونا ثابت کرنا نہیں ہے، بلکہ ہم نے ان سے ایک علم سیکھنا ہے، اور علم کبھی بھی سنی یا شیعہ نہیں ہوتا۔ علم ہوتا ہے۔ مثلا اگر آپ ریاضی پڑھ رہے ہیں اور اس کا مصنف کوئی شیعہ ہے یا کوئی مثلا سنی ہے، اگر انہوں نے کوئی فارمولہ ایجاد کیا ہے ریاضی کا، تو ریاضی کا فارمولہ نہ شیعہ ہوتا ہے نہ سنی ہوتا ہے، علم ہوتا ہے۔ تو ہمیں علم حاصل کرنا چاہیے کسی شخصیت کے شیعہ سنی دیکھے بغیر۔ اس کے بعد
ہم اس مصنف کے علمی آثار کی طرف بڑھتے ہیں۔ علمی آثار میں فرماتے ہیں کہ 94 کتابوں کی نسبت دی گئی ہے۔ تقریباً 94 کتابیں شریف جرجانی نے لکھی ہیں جو مختلف علوم کے اوپر مشتمل ہیں، مثلا کلام، فلسفہ، منطق، تفسیر، عرفان، بلاغت، فقہ، ادبیات جو ہم پڑھ رہے ہیں ادبیات کی طرح۔ اس کے علاوہ نجوم اور ریاضیات میں بھی مصنف نے علمی آثار چھوڑے ہیں۔ ایک اور مشہور کتاب جو حوزہ جات میں پڑھائی جاتی ہے وہ ہے امثلہ اور شرح امثلہ۔ یہ بھی ادبیات پر صرف پر ہے، علم صرف پر یہ کتاب مشتمل ہے، اور جامع المقدمات میں اس کتاب کو بھی شامل کیا جاتا ہے۔ تو اس کے علاوہ جو ہم جانیں گے آج کے درس میں، مصنف کے بارے میں اتنا کافی ہے کہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ کس شخص کی کتاب، لکھی ہوئی کتاب ہم پڑھ رہے ہیں، یہ ضروری ہوتا ہے، کیونکہ بعض اوقات انسان پڑھ لیتا ہے کتاب، پتہ نہیں ہوتا کہ مصنف کون ہے اور کتنے ان کی علمی شخصیت ہے۔ ہر شخصیت کی ہم کتاب نہیں پڑھتے، اور کتاب ہم صرف ان شخصیات کی پڑھتے ہیں جو اپنے فن کے ماہر ہوں اور ایک علمی شہرت بھی رکھتے ہوں۔ تو اتنا کافی ہے۔ اس کے بعد ہم خود کتاب میں آہستہ آہستہ وارد ہوتے ہیں۔ کتاب جیسا کہ آپ نے جانا صرف میر ہے، اور صرف میر میں باقاعدہ ہم شروع ہونے سے پہلے علم صرف کا فائدہ جان لیتے ہیں۔ علم صرف ہم کیوں پڑھیں؟ تعریف اور موضوع اور فائدہ رسمی طور پر، باقاعدہ طور پر کتاب میں وارد ہوگا۔ اس سے پہلے کہ ہم کتاب میں پڑھیں، ہم عمومی طور پر، جنرل طور پر جان لیتے ہیں کہ علم صرف ہم کیوں پڑھتے ہیں، اور علم صرف کا کیا فائدہ ہے، اور نحو اور صرف میں کیا فرق ہے۔ یہ ساری چیزیں جو ہے نا ہمارے لیے کتاب میں داخل ہونے سے پہلے جاننا ضروری ہے۔ علم صرف آپ جانتے ہیں کہ صرف عربی زبان میں نہیں ہے، بلکہ صرف ہر علم میں، ہر زبان میں موجود ہے۔ مثلا اگر آپ اردو زبان بول رہے ہیں، انگلش زبان ہے، کوئی اور زبان ہے، ہر زبان میں ہی صرف موجود ہوتی ہے۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں صرف کی۔ مثلا اردو زبان میں کیسے ہے صرف؟ علم صرف کا سب سے پہلے ہم فائدہ جان لیں، پھر ہم بتائیں گے کہ کس طرح سے ہر زبان میں علم صرف موجود ہوتا ہے۔ علم صرف ہم دراصل اس لیے پڑھتے ہیں تاکہ ایک لفظ سے مختلف دیگر الفاظ نکال سکیں اور ان الفاظ سے دیگر معانی حاصل کر سکیں۔ کیسے ہم ایک لفظ سے مختلف الفاظ نکالتے ہیں اور ان الفاظ سے دیگر معنی حاصل کرتے ہیں؟ مثلا میں آپ کو مثال دیتا ہوں اردو زبان میں لفظ ہے، خود لفظ یہ ایک اردو زبان میں بھی رائج ہے اور عربی زبان میں بھی یہ لفظ رائج ہے۔ لفظ کو اگر ہم تھوڑا سا تبدیل کر دیں یا اس کی شکل میں تھوڑا سا اضافہ کر دیں یا کمی کر دیں تو ایک اور لفظ ہمیں حاصل ہو جائے گا۔ مثلا لفظ اگر ایک لفظ ہو تو اس کے لیے ہم کہتے ہیں کہ لفظ، اگر زیادہ لفظ ہوں تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ الفاظ۔ ایک اور لفظ بن گیا۔ اب یہ ہم نے اس کی کیا کی ہے؟ لفظ کی تصریف کی ہے، ہم نے اس کو صرف کیا ہے۔ ایک اور مثلا اس کے ہم اور تصریف کرتے ہیں لفظوں، یہ ایک اور ہم نے تصریف کی ہے، صرف کیا ہے، گھمایا ہے تھوڑا سا۔ صرف کا لغوی معنی میں آپ کو ڈکشنری کا معنی بتا دوں، صرف کا معنی ہوتا ہے گھمانا کسی چیز کو۔ یہ لفظ تھا نا، اس کو ہم نے تھوڑا سا گھمایا، یہ الفاظ بن گیا۔ مزید تھوڑا سا گھمایا کچھ اور طرح سے تو لفظوں، یہ اور طرح سے جب ہم نے اس کی تصریف کی تو ایک اور معنی دینے لگ گیا۔ یہ چلو ایک مشکل لفظ ہے، کوئی اور ہم لفظ لے آتے ہیں۔ مثلا لفظ ہے کرنا، ایک لفظ ہے
مصدر ہے کام کرنا مثلا. اب اس سے ہم چونکہ مزید معنی لینا چاہتے ہیں، اس لفظ سے کچھ اور لفظ بنانا چاہتے ہیں، تو ہم کیا کرتے ہیں، اس کو تصریف کرتے ہیں. اس کی تصریف یعنی اس کو گھماتے ہیں تھوڑا سا. گھماتے سے مطلب یہ ہے کہ یا تو اس میں کچھ ایڈ کریں گے یا کچھ اس میں سے کم کر دیں گے. لفظ کرنا ہے، اس کو ہم تھوڑا سا گھماتے ہیں. کرتا، کرتی، مثلا ایک اور طرح سے اس کو گھماتے ہیں. کروں، کر، کیا. یہ سارے کیا ہے، یہ تصریف ہے. اس کی لفظ ایک ہی تھا کرنا، لیکن جب ہم نے اس کو تھوڑا سا گھمایا پھرایا، اس کی تصریف کی، تو اس سے مختلف معنی حاصل کیا ہم نے، اور لفظ بھی مختلف ہو گئے اس سے. اب جس علم میں ہم کسی لفظ کو گھماتے ہیں، اس کو تھوڑا سا پھراتے ہیں، کچھ لفظ کم کرتے ہیں، کچھ ایڈ کرتے ہیں، یا شکل اس کی تھوڑی سی تبدیل کرتے ہیں، کیوں؟ تاکہ الفاظ اور حاصل ہو سکیں اور اس سے معنی اور حاصل ہو سکیں. اس علم کو صرف کہتے ہیں. تو بس ضروری نہیں ہے کہ علم صرف صرف عربی زبان میں ہو، علم صرف اردو زبان میں بھی موجود ہے. مثلا آپ کسی کو اردو سکھا رہے ہیں اور آپ اس کو ایک لفظ بتاتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں کہ اس سے ہم نے مختلف اور الفاظ بھی نکالنے ہیں، تو آپ اس کو علم صرف پڑھائیں گے. مثلا بٹھانا، یہ ایک لفظ ہے. اب آپ اس سے ماضی کا معنی لینا چاہتے ہیں، مضارع کا، امر کا. مرد کا معنی، آپ مرد کو بٹھانا ہے، عورت کو بٹھانا ہے. یہ سارے معنی جب ہم مختلف طور پہ اس کو گھما پھرا کے لیں گے، یہ کون سے علم میں ہم پڑھ رہے ہوں گے؟ علم صرف میں. مثلا بٹھانا ہے، بٹھا تا، بٹھاتی، بٹھا یا، بٹھانے کے ایک اور مثلا لفظ لیا، بٹھانے. یا مثلا بیٹھو، بیٹھا، بیٹھتی. یہ سارے کیا ہیں؟ یہ وہ لفظ ہیں. یا بیٹھتا. اس طرح سے اور بھی مختلف الفاظ آپ لے آ سکتے ہیں بیٹھنے میں، یا بیٹھو، وہ بیٹھا، تم بیٹھو، میں بیٹھوں، یا مثلا بیٹھوں لکھ دوں، ہم بیٹھے. یہ سب کیا ہے؟ ایک ہی لفظ ہے بٹھانا، لیکن ہم نے اس کی تصریف کی. جب تصریف کی تو مختلف الفاظ ہمارے پاس سامنے آئے اور اس کے ذریعے ہم نے مختلف معنی حاصل کیے. ایک اور لفظ مثلا ہم لکھ دیتے ہیں، جیسا کہ مثلا ہے کھانا، کھاتا، کھاتی، کھایا، کھاؤ. اچھا، کھلایا، اچھا کھلاتا، اچھا کھلاؤں گا، کھلانا. یہ سارے کیا ہیں؟ یہ صرف کر رہے ہیں ہم کھانا کی. لفظ کھانا ہے، اس میں ہم صرف کر رہے ہیں. صرف کرتے کیوں ہیں ہم؟ صرف اس لیے کرتے ہیں تاکہ ہم اس سے مختلف معنی حاصل کر سکیں لفظ سے، اور مختلف الفاظ اس سے حاصل کر سکیں. زبانیں، تمام زبانیں اسی طرح سے ہیں. کوئی بھی زبان ہو، آپ اس میں ایک لفظ پہلے لے آتے ہیں، اس کو تھوڑا سا گھماتے پھراتے ہیں، پھر اس سے مختلف معنی حاصل کرتے ہیں، اور کیا کرتے ہیں؟ اس طرح سے آپ اپنی زبان اور اپنا مطلب اگلے شخص تک پہنچاتے ہیں. اچھا، یہ ہو گیا صرف. اب جب ہم صرف کرتے ہیں، کوئی بھی زبان ہو، ایک لفظ لے آتے ہیں، اس سے ہم مختلف معنی حاصل کرتے ہیں، اس کو تھوڑا سا گھماتے پھراتے ہیں، صرف کرتے ہیں. اس کی صرف یعنی اس کو گھماتے ہیں. صرف کا لغوی معنی کیا ہے؟ گھمانا کسی چیز کو. اچھا، مثلا آپ کے پاس بال ہے، بال کے مثلا مختلف حصے ہیں. ایک آپ کے سامنے ہے، ایک مثلا دائیں بائیں حصہ ہے، ایک اس کا سامنے والے کے پاس سامنے جو حصہ ہے، پس اس کی جو جہات ہیں، مثلا ہر جہت پر ممکن ہے ایک الگ شکل بنی ہوئی ہو. تو اگر آپ ایک شکل ایک بندے کو دکھائیں تو وہ کوئی اور معنی اس سے لے رہا ہو، اس تصویر سے. اگر دوسری جہت اس کو دکھائیں تو ممکن ہے کوئی وہ اور جہت جب دکھائیں تو اس سے کوئی اور معنی لے. تو لفظ بھی اسی طرح سے ہیں. لفظ کی مختلف اشکال ہوتی ہیں اور مختلف اس کے معنی ہیں. مثلا جو معنی کھانے کا ہے،
اور کھاؤ، کھلایا، کھلاتا، یہ سب معنی ان میں ایک چیز تو مشترک ہے کھانا، لیکن سب کا معنی اس کے تصریف ہونے کی وجہ سے مختلف ہو جاتا ہے۔ مثلا جب ہم کہتے ہیں کھاؤ، اس کا اور معنی ہے، کھایا اس کا اور معنی ہے، کھاتا اس کا ایک اور معنی ہے، کھلانا ایک اور معنی ہے۔ بس یہ سب ہم کس لیے کرتے ہیں؟ مختلف معنی حاصل کرنے کے لیے کرتے ہیں۔ تو علم صرف جب ہم عربی زبان میں پڑھتے ہیں تو اس میں بھی ہم ایک لفظ لے آئیں گے اور اس کی تصریف کریں گے۔ مثلا زارابا ہے، زارابا، یا مثلا ناصرہ ہے، یا مثلا عالمہ ہے۔ اس کی ہم کیا کریں گے؟ تصریف کریں گے۔ تصریف مطلب اس کو ہم گھمائیں گے، پھرائیں گے، اس کو کچھ ایڈ کریں گے، کچھ اس میں سے نکالیں گے چیزیں اور مختلف معنی حاصل کریں گے۔ مثلا زارابا ہے، اس کو ہم زارابا کر دیں گے، زارابو کر دیں گے، زارابت کر دیں گے۔ یہ وہی چیز ہے جو ہم نے اوپر لکھی تھی، لفظ ایک ہی تھا کھانا، اس کو ہم نے تھوڑا سا گھمایا پھرایا۔ گھمایا پھرایا کا مطلب یہ ہے کہ اس میں کوئی چیزیں ایڈ کیں، کچھ چیزیں اس میں سے کم کیں، یا تھوڑا سا اس کو صرف کیا، تو اس سے کیا ہو گیا؟ معنی مختلف ہو گیا۔ یہ بھی وہی چیز ہے، زارابا ہے، اس کو ہم نے تھوڑا سا تبدیل کیا، صرف کیا، اس میں معنی ہمارے پاس تبدیل ہو گیا ان سب کا۔ اچھا، یہ ہو گیا علم صرف پڑھنے کا فائدہ۔ کیا فائدہ ہے؟ ایک تو ہم مختلف الفاظ لے آتے ہیں ان سے، اور ان مختلف الفاظ سے ہم مختلف معنی بھی حاصل کر پاتے ہیں۔ اچھا، اگلا جو سوال پیدا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ علم صرف اور علم نحو میں کیا فرق ہے؟ دونوں میں ہم کلمہ کے بارے میں بحث کرتے ہیں، لیکن علم صرف میں کلمہ سے کس جہت سے بات کرتے ہیں اور علم نحو میں کس جہت سے ہم بحث کرتے ہیں، اس سوال کا جواب ڈھونڈنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ فرماتے ہیں کہ جیسا کہ آپ نے ابھی جانا، علم صرف لفظ پر بحث، لفظ یا کلمہ پر بحث کرتا ہے، لیکن اس کے کس جہت سے؟ الفاظ کو حاصل کرنے اور ان سے مختلف معانی کے حصول کی جہت سے بات کرتا ہے۔ علم صرف کس جہت سے کلمے کس سے بحث کرتا ہے؟ علم صرف کا موضوع بھی کلمہ ہے، لیکن کلمہ پر علم صرف بحث کرے گا کہ اس کلمے کو ہم کس طرح سے گھمائیں تو ہمیں نئے نئے معنی حاصل ہو سکتے ہیں۔ لیکن علم نحو ہمیں بتاتا ہے کہ الفاظ ایک دوسرے پر کیا اثر کرتے ہیں، یا علم نحو ہمیں یہ بتاتا ہے کہ کلمہ کی آخری حالت کیا ہوگی، مثلا مبنی یا مورب۔ جب ہم الفاظ کو ایک دوسرے سے ملاتے ہیں، جب الفاظ کو ایک دوسرے کے ساتھ ملاتے ہیں تو وہ ایک دوسرے پر کیا عمل کرتے ہیں یا اثر انداز ہوتے ہیں، یہ بات ہم علم نحو میں پڑھتے ہیں۔ بس میں اس کو مزید کھول کر اس طرح سے آپ کو بتا دیتا ہوں کہ علم نحو میں ہم الفاظ کی سوشل لائف پڑھتے ہیں۔ مثلا ایک لفظ ہے زارابا، زارابا کو ہم علم صرف میں بھی بحث کریں گے اور زارابا کو علم نحو میں بھی بحث کریں گے۔ زارابا جب ہم علم نحو میں زارابا کے علم نحو میں ہم یہ بحث کریں گے کہ زارابا کیا ہے، کیا عمل کرتا ہے اور اس پر عمل ہوتا ہے یا نہیں۔ زارابا ہم کہیں گے علم صرف میں کہ یہ فعل ہے اور عمل کرتا ہے، اس پر عمل نہیں ہوتا۔ مثلا عمل کون سا کرتا ہے؟ فاعل کو رفع دیتا ہے، مفعول کو نصب دیتا ہے،
اور معمول یا معمول واقع نہیں ہوتا، یہ ساری چیزیں ہم کیا کریں گے؟ علم نحو میں پڑھیں گے۔ لیکن ضربہ جب ہم علم صرف میں اس سے مختلف الفاظ نکالیں گے اور ان کے معانی کو یاد کریں گے۔ مثلا ہم کہیں گے ضرب فعل ماضی ہے اور اس کے مثلا 14 صیغے ہیں، اس سے ہم فعل مضارع بنا سکتے ہیں یضرب، اس سے ہم امر بنا سکتے ہیں، اور اس کے اور مشتقات ہیں۔ یہ ساری چیزیں ہم علم صرف میں پڑھیں گے۔ بس علم صرف میں ایک لفظ ہے ضربہ، اس کا ہم یہ نہیں پڑھ رہے کہ اس کا دوسرے لفظ کے ساتھ کیا رابطہ ہے یا کسی دوسرے لفظ کے ساتھ اس کا کیا معنی بنتا ہے، بلکہ خود علم صرف میں ہم یہ پڑھیں گے کہ یہ لفظ کیا ہے، اس کی اصل کیا ہے، اور اس سے کون کون سی چیزیں نکلتی ہیں۔ لیکن علم نحو میں ہم اصول کلمہ کو صرف اس کی انفرادی جہت سے نہیں دیکھتے، بلکہ اس کو ایک پورے کلام میں دیکھتے ہیں کہ یہ پورے کلام میں کیا واقع ہو رہا ہے۔ آیا یہ مثلا جملہ اسمیہ ہے تو کیا معنی ہے اس کا، جملہ فعلیہ ہے، اور اگر کسی کا اثر قبول کر رہا ہے تو وہ کیا اثر ہے، اگر کسی پر عمل کر رہا ہے تو وہ کیا عمل ہے، یہ علم نحو میں ہم پڑھتے ہیں۔ تو یہ ایک مختصر سی تعارف تھا علم صرف کا، اور علم صرف کا علم نحو سے فرق ہم کتاب میں باقاعدہ طور پر وارد ہوتے ہیں۔ جو چیزیں آج ہم پڑھ سکتے ہیں انشاءاللہ تیزی سے پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کتاب صرف میر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم بدان ایدک اللہ تعالی فی الدارین۔ ایک اور بات میں بتانا بھول گیا ہوں، صرف میر صرف کی کتاب یہ کس میں ہے؟ فارسی زبان میں ہے۔ جو مصنف نے کتاب لکھی تھی، کیونکہ خود جیسا کہ آپ کو معلوم ہوا کہاں کے ہیں، یہ ایران کے ہیں، تو انہوں نے یہ کتاب فارسی میں لکھی ہے۔ فرماتے ہیں جان لیجئے کہ کلمات لغت عرب برشے گنیاز، یہ بیچ میں جملہ متعارضہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے عربی میں ہے یہ، اللہ تعالیٰ آپ کی دونوں دارین میں، دونوں جہانوں میں مدد فرمائے۔ جان لیجئے کہ کلمات لغت عرب برشے گنیاز، عربی زبان میں کلمات 3 قسم کے ہیں، اسمس و فعلس و حرفس۔ اسم چون رجل و علم، پھر مثالیں دیتے ہیں کہ اسم کی مثال ہے رجل جیسے مرد، علم یعنی جاننا، فعل چون فعل کی مثال جیسے ضربہ اور دہرجہ، حرف چون من اور الہ۔ اچھا، یہ جو بحث انہوں نے شروع کی ہے کہ کلمات لغت عرب 3 قسم کے ہوتے ہیں، کیا باقی زبانوں میں زیادہ قسم کے ہوتے ہیں؟ الفاظ کتنے قسم کے ہوتے ہیں؟ انہوں نے عربی زبان میں تو انہوں نے کہا کہ 3 ہوتے ہیں۔ اردو زبان میں کتنے قسم کے ہوتے ہیں یا انگلش زبان میں؟ تو فرماتے ہیں کہ کسی بھی زبان میں کوئی بھی لفظ ہو وہ 3 قسم کا ہوگا، عربی زبان میں ہو یا چاہے انگریزی ہو یا چاہے اردو ہو۔ ضروری نہیں ہے کہ صرف عربی زبان میں آپ 3 قسم کے الفاظ دیکھیں، کسی بھی دنیا کی کوئی بھی زبان ہو، یہ سب علماء کا اتفاق ہے کہ الفاظ کتنے قسم کے ہوتے ہیں؟ 3 قسم کے ہوتے ہیں۔ صرف یہ عربی زبان کی بات نہیں ہے، بلکہ ہر زبان میں الفاظ 3 قسم کے ہی ہوتے ہیں، چاہے عربی ہو، انگریزی ہو یا اردو۔ بس جب ہم ادبیات پڑھتے ہیں، صرف پڑھتے ہیں یا نحو پڑھتے ہیں، نحو بھی اسی طرح سے ہے، نحو اردو میں بھی نحو ہوتی ہے، انگلش میں بھی نحو ہوتی ہے، عربی زبان میں بھی نحو ہوتی ہے، کیونکہ وہاں پر بھی ہم نے یہی پڑھنا ہے کہ یہ الفاظ ایک دوسرے پر کیا اثر انداز ہو رہے ہیں۔ تو یہ بات صرف عربی کی تو نہیں ہے، بلکہ اردو میں بھی یہی بات ہوگی کہ الفاظ ایک دوسرے پر اثر انداز ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے۔ مثلا جب ہم مستقبل کا جملہ بنائیں گے تو آیا الفاظ ایک دوسرے پر اثر انداز ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ ہوں گے، صرف عربی زبان کا مسئلہ نہیں ہے۔ اسی طرح سے صرف ہے، تو صرف بھی صرف عربی زبان میں نہیں ہے، جیسا کہ ہم نے بیان کیا، اردو میں بھی صرف ہے، انگریزی میں بھی صرف ہے۔ تو الفاظ کسی بھی زبان کے ہوں، چاہے وہ عربی، اردو، انگریزی جو بھی ہو، ان میں 3 قسم کے لفظ ہوں گے، یا تو لفظ
اسم ہوگا یا فعل یا حرف ہوگا. یہ ہر زبان میں اسی طرح سے ہے. اب جو انہوں نے مثالیں دی ہیں عربی زبان کی، اسم کی مثال انہوں نے دی ہے رجل مرد، علم یعنی جاننا. فعل کی مثال انہوں نے دی ہے ضربہ دحرجہ، یہ ثلاثی کی مثال ہے، اور یہ رباعی کی مثال ہے. ثلاثی یعنی 3 حرفی، ثلاث 3 سے ہے، رباعی رابع سے ہے یعنی 4 حرفی. اور حرف کی مثال جیسے من اور الہ ہے، من 2 حرفی ہے، الہ 3 حرفی ہے. آگے فرماتے ہیں تصریف در لغت. علم صرف اور تصریف کے بارے میں ہم جان رہے ہیں، لیکن لغوی معنی، ڈکشنری کا معنی. ڈکشنری میں جو صرف کا معنی وارد ہوا ہے یا تصریف کا، گردانیدن چیزی اس از جائی بے جائی و از حالی بے حالی. گردانیدن یعنی گردان کرنا کسی چیز کی، گھمانا کسی چیز کو. کسی چیز کو گھمانا ہے کسی چیز کا ایک جگہ سے دوسری جگہ یا ایک حالت سے دوسری حالت میں کسی چیز کو گھمانے کو کیا کہتے ہیں؟ صرف کہتے ہیں. میں یہ لکھ دیتا ہوں، آپ نوٹ کر لیں. تصریف یا صرف کے لغوی معنی: ایک شے کو ایک جگہ سے یا ایک جگہ سے دوسری جگہ یا ایک حالت سے دوسری حالت میں لے جانا یا گھمانے کو صرف یا تصریف کہتے ہیں. اس کو میں نیچے کر لوں تاکہ آپ کو نظر آ سکے. ایک شے کو یا ایک جگہ سے ایک جگہ سے دوسری جگہ یا ایک حالت سے دوسری حالت میں لے جانا یا گھمانے کو تصریف یا صرف کہتے ہیں. اچھا، ودر اصطلاح علماء عبارت است از، اور اصطلاح علماء میں علماء کس کو کہتے ہیں عربی زبان میں؟ جب ہم صرف یا علم صرف میں جب ہم صرف کہتے ہیں یا تصریف کہتے ہیں تو اس کا کیا معنی ہوتا ہے؟ ودر اصطلاح علماء کی اصطلاح میں اس کا مطلب یہ ہے گردانیدن یک لفظ بسوی سیغه های مختلف تا حاصل شود از آن معنی های متفاوت. ایک لفظ کو گھمانا، کس طرف؟ مختلف صیغوں کی طرف گھمانا تاکہ حاصل ہو سکیں اس لفظ سے مختلف معنی. اچھا، صرف کا اصطلاحی معنی. اصطلاحی اور لغوی معنی کیا ہوتا ہے؟ لغوی معنی کسی بھی چیز کا یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو ڈکشنری میں اس کا معنی دیکھ رہے ہیں. مثلا ڈکشنری میں واجب کا کیا معنی ہے؟ واجب کا معنی ڈکشنری میں لغت میں آپ جا کر دیکھیں، جو لغت کی کتابیں ہیں، مثلا کتاب العین ہے، کتاب المقاییس موجم مقاییس اللغہ ہے، یا مثلا کتاب المفردات راغب ہے، کتاب التحقیق ہے، یہ ساری لغت کی کتابیں ڈکشنری ہیں. تو ڈکشنری میں کون سا معنی ہوتا ہے؟ لغوی معنی ہوتا ہے. لغوی معنی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ لفظ کس معنی کے لیے ایجاد کیا گیا تھا اصل میں. اور اصطلاحی معنی یہ ہوتا ہے کہ اس علم میں، جس علم میں ہم اس لفظ کو پڑھ رہے ہیں، اس علم میں اس کا کیا معنی ہے. مثلا واجب کا فقہ میں ایک اور معنی ہے، فلسفہ میں ایک اور معنی ہے، کلام میں ایک اور معنی ہے، منطق میں کچھ ممکن ہے اور معنی ہو. تو اصطلاح میں، علوم کی اصطلاح میں ہر لفظ کا معنی جدا ہوتا ہے، لیکن لغوی معنی سب کا ایک ہی ہوتا ہے. صرف کی اصطلاح میں، علم صرف میں جب ہم صرف کہتے ہیں یا تصریف کہتے ہیں تو اس سے کیا مراد ہوتا ہے؟ علم صرف میں جب ہم صرف یا تصریف بولتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک لفظ کو دیگر صیغوں میں تبدیل کرنا تاکہ اس سے مختلف معانی حاصل ہو سکیں. بس کیا معنی ہوا؟ اصطلاح میں ایک لفظ کو گھمانا دوسرے صیغوں کی طرف، مختلف صیغوں کی طرف، تاکہ حاصل ہو سکیں اس سے مختلف معنی حاصل ہو سکیں. کہتے ہیں کہ تصریف، یہ جو گھمانا ہوتا ہے ایک لفظ کو دوسرے صیغوں میں اس کی شکلیں تبدیل کر کے اس سے مختلف معنی حاصل کرنا، یہ تصریف کس میں زیادہ ہوتی ہے؟ اسم فعل حرف میں.
ہم کیا پڑھ رہے ہیں؟ ہم تصریف پڑھیں گے علم صرف میں۔ تو علم صرف عربی زبان میں 3 کلمات ہیں، تو 3 کلمات میں سب سے زیادہ تصریف کس میں ہوگی؟ فرماتے ہیں اسم میں کم ہوگی، فعل میں زیادہ ہوتی ہے، اور حرف میں تصریف نہیں ہوتی ہے۔ اب یہ ہر زبان میں اسی طرح سے ہوگا، صرف عربی زبان میں نہیں ہے۔ یہ قاعدہ جو ہم نے یہاں پر لکھا ہے کہ کلمات ہر زبان میں 3 قسم کے ہیں، اسم فعل حرف، چاہے وہ عربی ہو، فارسی ہو، اردو ہو۔ مثلا اردو زبان ہے، کرسی اسم ہے، بیٹھنا یہ فعل ہے، کا، کی، سے یہ کیا ہے؟ حرف ہے۔ تو چاہے اردو ہو یا چاہے عربی ہو، اسم میں تصریف کم ہوگی، چاہے وہ عربی ہو یا چاہے اردو ہو۔ مثلا جو انہوں نے یہاں پر مثال دی ہے، جیسے راجلون ہے، راجلون یعنی مرد، اس میں تصریف کم ہے۔ راجلان، رجال، رجال، یہ صرف یہی 4 سیغے بنے ہیں، ان کو ہم زیادہ تبدیل نہیں کر سکے، اس کو زیادہ ہم نہیں گھما سکے را جیم لام کو۔ لیکن فعل میں تصریف و تصریف در فعل بیشتر باشد چون فعل میں تصریف زیادہ ہوتی ہے، ضرب ضرب ضربو ضرب ضربت ضربنا ضربتا ضربتما ضربتم ضربتے ضربتما ضربتنا ضربتو ضربنا، یہ 14 ہے، اس کو ہم بنا سکے، اس کے سیغے 14 معنی اس سے ہم حاصل کر سکیں۔ اور یضربو یہ فعل مضارع ہے، پھر یضربو کے بھی 14 سیغے ہیں۔ و تصریف در حرف نہ باشد، تصریف حرف میں نہیں ہوتی، زیرہ کے در حرف تصرف نیست، کیونکہ ہم حرف میں تصرف نہیں کر سکتے۔ یہ بات انشاءاللہ کل میں مزید واضح کروں گا، اور آج تک کے لیے اتنا درس کافی ہے۔ وصلی اللہ علیہ سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔